سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر ہے۔ عربوں نے عراق میں اپنا اثر و رسوخ اسی وقت سے بڑھانا شروع کر دیا۔ سن 215 عیسوی اور 268 عیسوی کے درمیانی عرصے میں جب عراقی عربوں کی قیادت جزیمت الابرش یا جزیمت الوضع کے ہاتھ میں آئی تو اس نے نہایت ہوشیاری سے عراق کی حدود میں بسنے والے عربوں کو ساتھ ملا کر حیرہ سے انبار اور عین التمر تک کا علاقہ قبضے میں کر لیا اور فرات کے مغرب میں صحرائے شام تک خود مختار حکومت قائم کر لی۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ صحرائے شام میں بسنے والے ایک عرب قبیلے مضر پر حملہ کر کے وہاں کے عرب باشندوں پر بھی تسلط جما لیا۔ مضر کا ایک شخص عدی بن ربیعہ جزیمہ سے مل گیا تھا جس کی جزیمہ نے بڑی خاطرداری کی اور اسے اعزاز و اکرام سے نوازا۔ عدی نے جزیمہ کی بہن رکاش سے شادی کر لی۔ عربی کتب ادبیات میں دونوں کے متعلق بڑے پرلطف قصے اور واقعات درج ہیں۔ رکاش کے بطن سے عمر بن عدی پیدا ہوا جس کا ذکر آگے آئے گا۔ جس زمانے میں جزیمت الوضع نے عراق میں عربوں کے بادشاہ کی سی حیثیت حاصل کر رکھی تھی، اسی زمانے میں عزینہ بن سمیزہ شام میں مقیم عربوں کی قیادت کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس وقت ایران کی شہنشاہی صابور کے ہاتھ میں تھی اور روم کا بادشاہ فلپ تھا۔ فلپ ایک سنگ دل بادشاہ تھا اور رعایا پر بہت ظلم و ستم ڈھاتا رہتا تھا۔ اہل شام نے ان مظالم سے تنگ آ کر اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ صابور نے یہ موقع غنیمت جانا اور شام پر حملہ کر کے رومی فوج کو شکست دے دی، جبکہ عزینہ بھی رومی سلطنت سے دوستی کا عہد توڑ کر ایرانیوں سے جا ملا۔ اصل میں اس کی یہ خواہش تھی کہ صابور کے زیر سایہ وہ بھی عراق میں وہی رتبہ حاصل کر لے جو جزیمہ کو حاصل تھا، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کیونکہ اسی زمانے میں کالریان نے فلپ کو تخت شاہی سے اتار کر اس کی جگہ خود بادشاہی سنبھال لی۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فوج لے کر خود شام کی طرف روانہ ہوا اور صابور کو شکست دے کر اسے ایران کی طرف بھگا دیا۔ عزینہ بھی دوبارہ رومیوں کا حلیف بن گیا، لیکن کالریان کی حکمرانی بھی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی اور بہت جلد اسے تخت و تاج سے محروم ہونا پڑا۔ اس وقت عزینہ نے دوبارہ صابور سے مل جانا چاہا، لیکن صابور نے ابن الوقتی اور مفاد پرستی کے پیش نظر اس سے باہمی دوستانہ تعلقات قائم کرنے سے انکار کر دیا۔ عزینہ کو اپنی قیادت کا بھرم قائم رکھنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا کہ وہ شامی عربوں کو ساتھ ملا کر ایرانیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ اس دفعہ قسمت اس پر مہربان تھی اور اس نے ایرانیوں کو شکست دے کر مدائن کی طرف بھگا دیا۔ اس کارنامے سے رومیوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت زیادہ ہو گئی اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ایرانیوں کے مقابلے میں انہیں ایک طاقتور شخص کا تعاون مل گیا ہے۔ عزینہ کے بعد اس کی اولاد حاکم بنی، ان میں اس کی حسین و جمیل لڑکی زبا بھی تھی۔ اس نے جزیمہ کو اپنے دام حسن میں پھنسا کر اسے شادی کی دعوت دی جو اس نے بڑی خوشی سے قبول کر لی، لیکن شادی کے بعد زبا نے موقع پاتے ہی جزیمہ کو قتل کرا دیا۔ جزیمہ کے لڑکے عمر بن عدی کے دل میں آتش انتقام بھڑک اٹھی اور اس نے قیصر بن عمرو کو ساتھ لے کر زبا کو محاصرے میں لے لیا۔ جب زبا نے دیکھا کہ اس کے لیے کوئی راہ مفر نہیں رہی اور اس کو بہر صورت عمر بن عدی کے ہاتھ سے قتل ہونا پڑے گا تو اس نے ذلت سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی اور اس کے ساتھ ہی شام میں بنو سمیزہ کا دور حکمرانی ختم ہو گیا اور ان کی جگہ غسانیوں نے لے لی۔ کچھ عرصے کے بعد بنو نصر کی ایک جماعت نے جو عراق میں برسر اقتدار تھی شام کے عربوں پر مسلط ہونے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ ان واقعات کے مطالعے سے علم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں شروع میں قیدی بنا کر سرزمین عرب سے لایا گیا تھا انہوں نے آہستہ آہستہ اتنی طاقت حاصل کر لی کہ رومی اور ایرانی جو کہ اس دور کی سپر پاورز تھیں، یعنی ان کی سلطنتیں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں شمار ہوتی تھیں، ان کی اعانت کی محتاج ہو گئیں اور وہ ان کی دوستی اور تائید کے حصول میں مصروف ہو گئیں۔ ان کی شجاعت اور فنون جنگ میں مہارت کی وجہ سے دونوں سلطنتیں انہیں خود مختاری دینے پر مجبور ہو گئیں۔
یہ حقیقت ہے کہ ایران اور روم کے زیر سایہ بسنے والے قبائل عرب، یمن اور حضرموت کے قبائل سے نہ صرف یہ کہ یہ کسی طرح کم نہ تھے بلکہ انہیں ان قبائل سے زیادہ آزادی اور خود مختاری حاصل تھی۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ اس زمانے میں عرب کی حدود جنوب میں خلیج فارس اور خلیج عدن سے لے کر شمال میں موصل اور آرمینیا تک پھیلی ہوئی تھیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ دعویٰ بھی غلط نہیں ہوگا کہ عراق اور شام کی حدود میں بسنے والے ان عرب قبائل نے آئندہ ہونے والی اسلامی فتوحات کے لیے ہراول دستے کا کام دیا اور ان علاقوں میں اسلامی سلطنت کے قیام کی غرض سے زمین ہموار کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں کے دماغوں میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کا خفیف سا نقشہ بھی نہیں تھا، اور کسی کو سرزمین عرب میں ایک عظیم الشان نبی کی واسط اور اس کے ذریعے سے عرب قوم کی سربلندی کا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن دریائے فرات اور شام کی وادیوں کے درمیان ان قبائل سے مساوی بنیادوں پر ان کے تعلقات اور دیگر تمام عوامل اس سلطنت عرب کی بنیاد بنے، جس نے پوری 4 صدیوں کے بعد ایران اور رومی سلطنت کی جگہ لے لی۔ اس بات کو یہیں ختم کر کے ہم واقعات کو اسی مقام سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے انہیں چھوڑا تھا۔ جزیمہ الابرش کے قتل کے بعد صابور کی جانب سے عمر بن عدی کو عراق کے عربوں کا سردار اور بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ اس نے ہیرا کو دارالحکومت بنا لیا اور اس کے بعد ہیرا اس وقت تک لخمیوں کا دارالحکومت رہا جب تک کہ حکومت ان کے ہاتھوں کی گرفت سے نکل نہ گئی۔ عراق میں بسنے والے عرب ایرانی شہنشاہیت کے برائے نام ہی محکوم تھے اور اصل اقتدار حاکم ہیرا ہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ان عربوں کے فرائض صرف یہ تھے کہ اگر عرب یا شام کی طرف سے ایران پر حملے ہوں تو انہیں روکیں اور ان تجارتی شاہراہوں کی حفاظت کریں جو فارس سے شام اور عرب کو جاتی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود سرزمین ایران پر عربوں کے حملے نہ رک سکے۔ خلیج فارس کا قرب ان حملوں کے لیے معاون ثابت ہوا۔ وہ نہ صرف خشکی کی راہ سے حملہ کرتے بلکہ اکثر اوقات سمندری راستے سے بھی یلغار کر دیتے تھے۔ ایرانیوں نے کئی مرتبہ ان حملوں کو روکا اور آخر زوالہ قطاف کو اپنی حدود میں ایک خندق کھدوانا پڑی تاکہ ان حملوں میں کمی ہو جائے اور ایرانیوں کو آئے دن کے تصادم سے نجات ملے۔ بنو نصر کے بادشاہ یکے بعد دیگرے تخت ہیرا پر فائز ہوتے رہے۔ آخر 4 صدی عیسوی کے آخر میں شہنشاہ یزدجرد کی طرف سے نعمان اکبر تخت پر بیٹھا۔ 2 مشہور محل کورنک اور سدیر اسی حکمران نے تعمیر کرائے تھے۔ تاریخ نویس بیان کرتے ہیں کہ عراق میں عیسائیت کا نفوذ و فروغ نعمان کے عہد ہی میں شروع ہوا اور اس کی وجہ نعمان کی عیسائیت میں گہری دلچسپی تھی۔ عیسائی پادریوں نے جب عیسائیت میں اس کی دلچسپی دیکھی تو اس کی اجازت سے ملک کے طول و عرض میں متعدد گرجے تعمیر کرائے۔ کچھ مورخین تو یہاں تک ذکر کرتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف رسمی دلچسپی تک محدود نہیں رہا تھا بلکہ نعمان عیسائیت کا پرجوش مبلغ بن گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہنشاہ یزدجرد عیسائیوں کا سخت مخالف ہے اور عیسائیت قبول کرنے والوں کو سخت ایذائیں دیتا ہے تو وہ اپنے بیٹے منظر اکبر کے حق میں بادشاہی سے دستبردار ہو گیا اور خود رہبانیت اختیار کر لی۔ اپنے لڑکے بہرام گور کو شہنشاہ یزدجرد نے بچپن ہی میں ہیرا بھیج دیا تھا تاکہ وہ وہاں کی فضا میں پرورش پائے۔ ہیرا میں پروان چڑھنے کی وجہ سے بہرام کو عربی اور یونانی میں مہارت حاصل ہو گئی تھی اور عربوں اور رومیوں کے معاشی اور سیاسی حالات سے بھی وہ پوری طرح آگاہ ہو گیا تھا۔ یزدجرد کی وفات کے بعد ایرانی سرداروں نے کسرا بن اردشیر بن صابور زوالہ قطاف کو تخت پر بٹھانے کا ارادہ کیا کیونکہ اس کی پرورش ایران میں ہوئی تھی اور وہ اس کے عادات و خصائل سے بخوبی واقف تھے۔ لیکن بہرام ان کے نزدیک ایک اجنبی کی حیثیت رکھتا تھا۔ بہرام نے اپنا تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے منظر سے مدد حاصل کی۔ جب وہ اپنی چھینی ہوئی سلطنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو منظر نے اسے نصیحت کی کہ وہ اپنے دشمنوں سے عفو درگزر سے کام لے۔ بہرام نے اس نصیحت پر پوری طرح عمل کیا اور اس طرح نہ صرف اپنے مخالف سرداروں اور امراء کو اپنا گرویدہ کر لیا بلکہ انعام و اکرام دے کر اور ٹیکسوں میں کمی کر کے رعایا میں بھی ہر دل عزیزی حاصل کر لی۔ اپنے باپ کی طرح بہرام گور بھی عیسائیوں کا شدید دشمن تھا، اس لیے اس نے تخت پر بیٹھتے ہی عیسائیت کے خاتمے کی کوشش شروع کر دی جس کے نتیجے میں روم اور ایران کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں منظر نے بہرام کی مدد کی، پھر بھی یہ جنگ زیادہ دیر نہ چلی اور آخر فریقین میں صلح ہو گئی جو طویل عرصے تک برقرار رہی۔ شام میں بنو غسان کے عرب سردار اور حاکم ایرانیوں سے جنگ کے دوران میں رومیوں کی مدد کیا کرتے تھے اور لخمی ایرانیوں کے حلیف بن کر رومیوں کے مقابلے میں نبرد آزما
ہوتے تھے۔ ان جنگوں نے جو ان عظیم سلطنتوں کے درمیان رونما ہوئی، فریقین کے مذہبی جذبات کو ابھارنے میں بے حد مدد دی۔ 4 صدی عیسوی کے شروع میں جب قسطنطنیہ نے رومی سلطنت کی زمام اپنے ہاتھ میں لی، اس وقت عیسائیت نے ترقی کرنا شروع کی۔ رومی بادشاہوں نے اپنے مقبوضات میں اسے فروغ دینے کی کوشش کی اور عیسائی منادیوں نے نگر نگر پھر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام دنیا کو سنانا شروع کیا۔ ان مبلغین نے اپنا دائرہ عمل صرف شام تک ہی محدود نہ رکھا، بلکہ عراق اور فارس کے شہروں میں بھی عیسائیوں کی اشاعت کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایرانیوں اور رومیوں کی ان مذہبی جنگوں کے دوران میں عراق اور شام کے عربی قبائل کا طرز عمل کیا تھا؟ آیا انہوں نے بھی اپنے آقاؤں کے مذاہب کا اثر قبول کر کے مجوسی اور مسیحی مذہب اختیار کر لیا تھا، یا وہ بدستور اپنے آبائی مذہب بت پرستی پر قائم رہے؟ اگلی بحث شروع کرنے سے پہلے اس سوال کا جواب دینا لازمی ہے، کیونکہ اس سے عربوں کی ذہنیت اور رجحان کا اچھی طرح پتہ چل جائے گا، اور یہ بھی علم ہو جائے گا کہ اس ذہنی افتاد نے فتوحات اسلام کے لیے کس حد تک راستہ ہموار کیا۔ ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ عربوں نے عراق میں ایرانی اور شام میں رومی تہذیب و تمدن کا اثر کافی حد تک قبول کر لیا تھا۔ عراق میں رہنے والے کچھ عربوں نے فارسی میں بھی خاصی دسترس حاصل کر لی تھی اور ایرانی علوم و فنون، ادب اور ادیان سے خوب واقف ہو گئے تھے، اور انہوں نے معنی اور زرتشت اور مصدق کی تعلیم اور عقائد سے بھی گہری واقفیت حاصل کر لی تھی۔ شام میں مقیم عربوں کا بھی یہی حال تھا۔ انہوں نے نہ صرف رومیوں کی ثقافت، ادب اور مذاہب کا گہرا مطالعہ کیا تھا، بلکہ وہ ہیرا کے عربوں سے عقلی و ذہنی طور پر زیادہ ترقی یافتہ تھے، کیونکہ ان کا یونانی ثقافت اور رومی تہذیب و تمدن سے نہایت قریبی تعلق تھا۔ جس طرح عراقی عربوں نے ایرانیوں سے گہرے تعلقات اور میل ملاپ کے باوجود مجوسیت کو کبھی قبول نہیں کیا، اسی طرح شامی عربوں نے رومی اور یونانی دیوتاؤں کی کبھی پرستش نہیں کی۔ اس کے باوجود جب رومی سلطنت میں عیسائیت کو فروغ حاصل ہوا تو صرف شامی عربوں ہی نے نہیں، بلکہ عراقی عربوں نے بھی ان کی آواز پر لبیک کہا اور کثرت سے اس نئے دین میں داخل ہونے لگے۔ فطرتاً سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان عربوں نے اپنے آقاؤں کے پہلے ادیان و عقائد کو قبول نہ کیا تو وہ عیسائیت کی طرف کیسے مائل ہو گئے؟ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ بنو غسان میں سب سے پہلے عیسائی بادشاہ نے عیسائیت اس لیے قبول کی کہ شہنشاہ روم اپنی مملکت میں کسی جگہ بھی کسی غیر عیسائی کو حاکم مقرر کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے ان لوگوں میں عیسائیت کو فروغ ہوا۔ پھر بھی ہمارا یہ سوال تشنا رہتا ہے کہ اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ رومی شہنشاہوں کے دباؤ کے تحت غسانی عمرہ عیسائی ہو گئے تھے، تو بھی عوام کی عیسائیت قبول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اگر یہ کہا جائے کہ عوام کا مذہب وہی ہوتا ہے جو ان کے آقاؤں کا ہوتا ہے، اگر اس ضرب المثل کے مصداق شامی قبائل اپنے سرداروں کی وجہ سے عیسائی ہو گئے تھے، تو پھر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر عراقی قبائل میں سے بیشتر لوگوں نے عیسائیت کیوں قبول کر لی تھی، حالانکہ یہی لوگ ایرانیوں کی تائید میں رومیوں سے لڑا کرتے تھے۔ اس صورت میں ماننا پڑے گا کہ عراق اور شام کے قبائل میں عیسائیت پھیلنے کی کچھ نہ کچھ وجوہ ایسی تھیں جن کا تعلق عربوں کی ذہنی افتاد اور میلانات میں سے تھا، اور جو ان وجوہ سے قطعاً مختلف تھیں جن کا ذکر آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا ہے۔ عربوں کی سرشت سادگی پسند تھی، نہ وہ پرپیچ باتیں کرتے اور نہ ایسی باتیں پسند ہی کیا کرتے تھے۔ مصدق اور معنی نے لوگوں کے سامنے جو عجیب و غریب نظریات پیش کیے تھے، اسی طرح یونانی فلسفے کی بنیاد جن دقیق اور پرپیچ باتوں پر تھی، عربوں کی عقل انہیں سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ اس کے بالمقابل عیسائیت چونکہ اپنے اندر نہایت سادگی لیے ہوئے تھی، اس لیے عربوں نے اسے آسانی سے قبول کر لیا، اور بہت ہی کم لوگ تھے جو مجوسیت کی طرف مائل ہوئے۔ عیسائیت کی ابتدا چونکہ اللہ کے ایک نہایت متقی پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی تھی، اور اسے ماننے والے اہل کتاب میں شمار ہوتے تھے، اور اسلام کے ظہور کے وقت متعدد نیک دل عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ اس لیے اس میں کوئی تعجب نہیں کہ عراق اور شام میں بسنے والے عرب باشندوں کا قبول عیسائیت عربی فتوحات اور اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے بنیاد ثابت ہوا ہو۔ تبدیلی مذاہب سے ان عربوں کی سرشت میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہ ہوئی، نہ عیسائیوں کے پیچھے انہوں نے اپنی شخصی اور قومی آزادی کو چھوڑا، اور نہ وہ
بدویانہ طرز زندگی ترک کیا جو وہ صدیوں سے قائم رکھے ہوئے تھے۔ 4 صدی عیسوی کے اواخر میں ایک عورت معاویہ بنت ارقم بن حارث ثانی کو شام میں عربوں کی حکومت ملی۔ رومیوں نے اسے کمزور عورت جانتے ہوئے اس سے بادشاہی چھیننا چاہی، لیکن اس نے صنف نازک ہوتے ہوئے بھی بڑی بہادری سے رومیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں مصالحت پر مجبور کر دیا۔ لیکن بعد میں جب رومیوں کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کی تو معاویہ نے پچھلے واقعات نظر انداز کرتے ہوئے اپنے متعدد شہسوار رومیوں کی مدد کے لیے بھیجے، جنہوں نے قسطنطنیہ جا کر نہایت بے جگری سے باغیوں کا مقابلہ کیا۔ یوں اس نے ایک مثالی کردار پیش کرنے کا مظاہرہ کیا، مگر اس کے باوجود نہ تو آزادی کا وہ جذبہ انہیں متحد کر سکا جو عراقی اور شامی عربوں میں یکساں جاری و ساری تھا، اور نہ فریقین کا عیسائیت کی طرف گہرا میلان ہی ان کی باہمی عداوتوں اور نفرتوں کو مٹانے میں کامیاب ہو سکا۔ اس کے برعکس لخمی اور غسانی ایرانیوں اور رومیوں سے مل کر ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ 6 صدی عیسوی کے اوائل میں عراق میں لخمی اور شام میں غسانی ترقی کی انتہائی حدوں تک پہنچ گئے تھے۔ منظر ثالث اس زمانے میں لخمیوں کی قیادت کر رہا تھا اور غسانیوں کی حکومت حارث بن جبلہ کے پاس تھی۔ منظر ثالث بن ماسما شاہ ہرا کا دور حکومت 513 تا 562 عیسوی تھا۔ اسی زمانے میں ایران کے تخت پر قباز اور کسرا نوشیروان یکے بعد دیگرے برسرے اقتدار آئے۔ حارث بن جبلہ جو معاویہ بنت ارقم ذات الق رضی اللہ عنہ کا شوہر تھا، شاہ غسان نے 529 سے 572 تک حکومت کی۔ یہ عہد جسٹینین اور حسبتین ثانی شاہان روم کا تھا، کو حارج اور حارث الوہاب کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس میں حسب معمول ایرانیوں کی طرف سے منظر اور رومیوں کی طرف سے حارث شریک ہوئے۔ منظر نے جنگ کے دوران بہادری کے بے مثال کارنامے سر انجام دیے اور بالآخر رومیوں کو صلح کرنے پر مجبور کر دیا۔ رومیوں نے منظر کو تاوان کے طور پر سالانہ خراج دینا بھی منظور کر لیا، مگر یہ صلح زیادہ عرصے تک برقرار نہ رہی اور رومیوں نے اس صلح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگی تیاریاں تیز تر کر دیں، جس سے کسریٰ کو بڑی تشویش لاحق ہوئی۔ اس نے منظر کو حارث پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں حارث کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 562 عیسوی میں رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان بڑے پیمانے پر جنگ چھڑ گئی۔ اس تمام عرصے میں منظر ایرانیوں کے دوش بدوش جنگ میں حصہ لیتا رہا اور رومی سرحد کو رونتا ہوا مصر کی حدود تک پہنچ گیا۔ رومیوں کی نظروں سے منظر کی اس قدر طاقت حاصل کرنے کے باوجود حارث کی وقت کم نہ ہوئی۔ وہ اب بھی یہی سمجھتے رہے کہ ایرانیوں کی بڑھتی ہوئی قوت اور عراقی عربوں کے جارحانہ حملوں کے مقابلے میں شامی عرب ایک ڈھال ثابت ہوں گے۔ اس لیے شہنشاہ جسٹینین نے حارث کو 529 عیسوی میں شام کے تمام عرب قبائل کا بادشاہ بنا دیا اور اسے فیلارکو بطریق کا خطاب دیا۔ شام میں متعین رومی حکومت کو بھی یہی لقب دیا جاتا تھا۔ حارث نے منظر سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیریں سوچنا شروع کی۔ چونکہ وہ مرد میدان نہ تھا، اس لیے اس نے مکر و فریب سے کام لینا چاہا۔ ایک دفعہ جب فریقین کے درمیان زور و شور کی جنگ جاری تھی تو حارث نے 100 آدمیوں کی ایک جمعیت شاہ ہیرا کے پاس بھیجی، جس نے جا کر اس سے کہا کہ حارث اس کی اطاعت کرنے کا اقرار کرتا ہے۔ یہ سن کر منظر نہایت خوش ہوا اور اس وفد کی خوب خاطر تواضع کی، مگر وفد کے ایک شخص نے موقع پا کر منظر کو قتل کر ڈالا۔ اس خبر سے لشکر عراق میں افراتفری پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر حارث نے زور و شور سے حملہ کیا اور عراقیوں کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا۔ اہل عرب اس دن کو یوم حلیمہ کے نام سے منسوب کرتے ہیں، کیونکہ ان 100 آدمیوں پر حارث کی لڑکی نے عطر کا چھڑکاؤ کر کے منظر کے پاس بھیجا تھا۔ اس فتح سے شامی عربوں کے حوصلے بڑھ گئے اور ان کی قدر و منزلت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اس زمانے میں جاہلی ادب نے بھی خوب ترقی کی۔ یوم نعیم اور یوم بوس کی بنیاد بھی منظر ہی نے رکھی تھی، اور عرب کے مشہور شاعر عبید الابرس کو بھی یوم بوس کے موقع پر اسی نے قتل کرایا تھا۔ عرب کے مشہور شعراء نابغہ زبیانی اور علقمۃ الفیل حارث کے ہم اثر تھے۔ منظر ثالث بن ماسما کے بعد اس کا بیٹا عمر بن ہند عراق کا بادشاہ بنا۔ اس کی بادشاہی کے 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔
عمر بن ہند کے بعد ہیرا کے تخت پر یکے بعد دیگرے بنو منظر متمکن رہے، یہاں تک کہ ابو طابوس نعمان بن منظر رابع 583 عیسوی تب 605 عیسوی تخت نشین ہوا، یہاں تک کہ ابو طابوس نعمان بن منظر رابع تخت نشین ہوا، جس کا دور حکومت 583 عیسوی سے 605 عیسوی تک رہا۔ مشہور شاعر عاشی میمون بن قیس اسی کے دربار سے وابستہ تھا۔ عراقی عربوں کی سلطنت نعمان کے عہد میں دریائے دجلہ کے کناروں تک پھیل گئی تھی۔ اس کی سلطنت کی وسعت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس نے کسریٰ کے دارالحکومت مدائن سے بالکل قریب شہر نعمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اگرچہ نعمان انتہائی بدصورت تھا، لیکن دنیوی نعمتوں اور آسائشات سے اسے وافر حصہ ملا تھا۔ اس نے اپنی سوتیلی والدہ متجردہ سے شادی کر لی تھی، جو بے حد حسین و جمیل تھی۔ وہ منخل یشکری نامی شخص سے محبت کرتی تھی۔ اس بنا پر نعمان نے منخل کو قتل کرا دیا۔ نعمان نے اپنے دور حکومت میں کئی شاندار باغات بنوائے تھے اور دنیا کے مختلف حصوں سے قسم قسم کے پھولوں کے پودے منگوا کر ان باغوں میں لگائے تھے۔ اسی وجہ سے گل لالہ کا نام نعمان کی طرف منسوب ہو کر شقائق النعمان پڑ گیا۔ کسریٰ پرویز کو نعمان کی شان و شوکت اور اس کی سلطنت کی وسعت ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، اس لیے اسے اپنے دربار میں طلب کر کے قتل کرا دیا۔ نعمان کے قتل سے لخمیوں کی بادشاہی کا دور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ کسریٰ پرویز نے نعمان کی جگہ ایاس بن قبیصہ الطائی کو ہیرا کا بادشاہ بنا دیا اور ایک ایرانی شخص بہرجان کو مرزبان مقرر کر کے عراق بھجوا دیا، تاکہ شاہ ہیرا اپنے آپ کو خود مختار نہ سمجھے اور ایک ایرانی حاکم کا وجود اسے ہر وقت اس امر کی یاد دہانی کراتا رہے کہ وہ ایرانی حکومت کے تابع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اسی کے عہد میں ہوئی۔ اسی کے زمانے میں ذوالفقار کی مشہور لڑائی لڑی گئی۔ ذوالفقار کی لڑائی کو عربوں کی تاریخ میں بے حد اہمیت حاصل ہے۔ اس جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ کسریٰ کی ناراضگی کا حال معلوم ہونے کے بعد نعمان بن منظر نے اپنے اموال اور ہتھیار ہانی بن قبیصہ کے پاس بطور امانت رکھوا دیے تھے۔ نعمان کے قتل کے بعد کسریٰ نے ہانی سے نعمان کی چیزیں طلب کیں، لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس اثنا میں بنو بکر بن وائل نے نعمان کے قتل سے طیش میں آ کر سواد عراق پر حملہ کر دیا اور بہت سارا علاقہ ایرانیوں سے چھین لیا۔ کسریٰ نے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے عربوں کے مقابلے پر ایرانی لشکر روانہ کیا۔ کوفہ کے قریب ذوالفقار کے مقام پر ایرانیوں اور عربوں میں مارکہ آرائی ہوئی، جس میں ایرانیوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ روایت ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا تھا، یہ پہلا روز ہے جب عربوں کو اجمیوں پر غلبہ حاصل ہوا ہے اور انہیں یہ فتح صرف میری وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جنگ ذوالفقار والے سال ہی ہوئی تھی۔ نعمان کے بعد تخت ہیرا پر 3 بادشاہ اور متمکن ہوئے۔ آخری بادشاہ منظر مغرور تھا۔ اس کا انتقال 632 عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد عراق میں شاہان ہیرا کا دور اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور کسریٰ کی طرف سے دازویہ ایرانی کو حکومت کے مکمل اختیارات دے کر عراق روانہ کر دیا گیا۔ لخمیوں کے ذکر کے بعد اب ہم غسانیوں کی طرف آتے ہیں۔ لخمیوں کی طرح غسانی عمرہ بھی یکے بعد دیگرے تخت امارت پر جلوہ گر ہوتے رہے۔ شام کا آخری عرب حاکم حبلہ بن اہم تھا، جس کی حکومت کا خاتمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں اسلامی افواج کے ذریعے ہوا۔ 587 عیسوی میں عمر والاصغر غسانی شامی عربوں کا حاکم مقرر ہوا تھا۔ مشہور شاعر نابغہ زبیانی نے نعمان بن منظر کے خوف سے عمر والاصغر ہی کے پاس پناہ لی تھی۔ عمر الاصغر کے بعد ابو کرب النعمان السادس بن حارث الاصغر برسر اقتدار آیا۔ نابغہ نے جو اس کی مدح میں شاندار قصیدے تصنیف کیے، انہیں عربی شاعری میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ نعمان سادس کے بعد غسانیوں میں طائف الملوک کی پھیل گئی اور ہر علاقے میں علیحدہ حاکموں نے خود مختاری قائم کر لی۔ آخر اہم ثانی کے بیٹے جبلہ بن اہم پر غسانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ غسانی عمرہ کی طائف الملوکی کی دراصل رومی حکومت کی ایک چال تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایک متحدہ عرب حکومت روما اور اس کی سلطنت کے لیے پریشانی اور درد سر کا باعث نہ ہو، اس لیے اس نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ہر علاقے میں علیحدہ حاکم مقرر کر دیے تاکہ عرب متحد نہ ہو سکیں اور رومی سلطنت کو کوئی نقصان یا کمزوری نہ پہنچ سکے۔
عراق میں ہیرا لخمیوں کا صرف ایک دارالحکومت تھا، لیکن اس کے برعکس شام میں غسانیوں کے بہت سے دارالحکومت تھے۔ جابیہ دارالحکومت تھا، تدمر بھی ایک دارالحکومت تھا، جولان بھی دارالحکومت تھا، دمشق کے قریب جلک بھی ایک دارالحکومت تھا۔ اس سے یہ علم ہوتا ہے کہ جہاں عراق میں لخمیوں کی خود مختاری کا دائرہ بے حد وسیع تھا، وہاں غسانیوں کی یہ حالت نہ تھی۔ انہیں اندرونی خود مختاری ضرور حاصل تھی، لیکن یہ عراقی عربوں سے کہیں کم تھی۔ اندرونی خود مختاری اور خالص عربی طرز حیات اختیار کرنے کا ایک اثر یہ ہوا کہ عراقی اور شامی عربوں کی زبان بدستور عربی ہی رہی۔ نہ عراق میں فارسی اس کی جگہ لے سکی اور نہ شام میں یونانی اور لاطینی زبانیں عربی کی قائم مقام بن سکیں۔ اسی طرح ایک فائدہ یہ بھی پہنچا کہ شاہان ہیرا اور امرائے بنو غسان کے تعلقات اپنے ہم وطن عربوں سے کافی گہرے اور پرخلوص بنیادوں پر رہے۔ عرب کے ان شعراء نے ان تعلقات کی مضبوطی میں بے حد مدد دی، جنہیں ہیرا اور غسان کے بادشاہوں کی طرف سے بیش بہا انعامات ملا کرتے تھے۔ ادب کی کتابیں اور شعراء کے دیوان ان بادشاہوں کے تذکروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ نابغہ زبیانی، عاشی قیس اور علقمۃ الفال وغیرہ اکثر شعراء نے ان بادشاہوں کی مدح سرائی میں زور بیان صرف کیا تھا۔ اسی طرح عہد رسالت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے قبل جبلہ بن اہم سے گہرے تعلقات تھے۔ ان امور نے اسلامی فتوحات کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان عربوں نے ان علاقوں میں پیش قدمی شروع کی تو اکثر اوقات یہاں بسنے والے عربوں نے ان کی مدد میں کوئی کمی نہ چھوڑی اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اپنے رومی اور ایرانی حلیفوں سے جنگ کی۔ اس زمانے میں رومی سلطنت میں ہر طرف افراتفری اور عالمی انتشار تھا اور سارا ملک فساد اور شورش کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ ہرقل کی بغاوت شہنشاہ روم فوکاس کے خلاف زور و شور سے جاری تھی۔ ایرانیوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے شام پر حملہ کر دیا اور پہلے انطاکیہ پر قبضہ کیا، وہاں سے بیت المقدس کا رخ کیا۔ ہرقل جو شہنشاہ روم کے خلاف برسر پیکار تھا، اب اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ایرانی بیت المقدس کی طرف پیش قدمی سے رک جائیں، لیکن اس کی ایک نہ چلی اور وہ انہیں باز رکھنے اور مسیح و یہودی آثار مقدسہ کی بے حرمتی سے باز رکھنے میں بالکل کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر مستزاد یہ کہ یہود بھی مجوسیوں سے مل گئے اور انہوں نے عیسائیوں کے خلاف ان کی خوب مدد کی۔ جب شام پر ایرانیوں کا مکمل قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مصر کا رخ کیا اور رومیوں کی جگہ وہاں بھی اپنی حکومت قائم کر لی۔ ایرانیوں کی ان پہم کامیابیوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگرچہ رومی سرزمین شام میں مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن ان قریب چند ہی سال میں وہ اپنی مغلوبیت کے بعد غالب آ جائیں گے۔ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس روز اللہ کی مدد کی وجہ سے مومن خوش ہوں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ حرف بحرف پورا ہوا اور چند ہی سال میں ہرقل نے دوبارہ طاقت حاصل کر لی اور ایرانیوں سے جنگ کر کے انہیں مصر اور شام سے نکال دیا اور صلیب اعظم ان سے واپس چھین لی اور اسے بیت المقدس میں اس کی اصلی جگہ آویزاں کر دیا۔ ان مسلسل جنگوں میں جہاں ایرانیوں کے غلبہ و اقتدار میں واضح فرق آ گیا، وہیں رومیوں کی قوت و طاقت میں بھی بہت زیادہ کمی آ گئی۔ امور دیگر کے علاوہ یہ امر بھی عربوں کی سلطنت کے قیام اور فتوحات اسلامیہ کے لیے نہایت ممد و معاون ثابت ہوا۔ رومیوں اور ایرانیوں پر جو کچھ بیت رہی تھی، اہل مکہ اور مدینہ اس سے بے خبر نہیں تھے۔ اس طرح عراق اور شام کی حدود میں بسنے والے عربوں کا حال بھی ان سے پوشیدہ نہ تھا۔ ان واقعات کا فطری نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں کے دلوں میں ایرانیوں اور رومیوں کا جو رعب و دبدبہ قائم تھا وہ زائل ہو گیا اور ان کی نظروں سے ان سلطنتوں کی اہمیت کم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور سارے عرب کے متحدہ طور پر اسلامی جھنڈے کے نیچے جمع ہو جانے سے اس احساس کو مزید تقویت پہنچی۔ پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ عربوں کی نظروں میں ان سلطنتوں کی وقت و اہمیت اس حد تک کم ہو گئی تھی کہ وہ ان پر حملہ کرنے اور ان کی سرحدوں کو روندنے کا خیال کر سکتے تھے۔ عربوں میں بیداری ضرور پیدا ہوئی، مگر ابھی تک اس کا دائرہ جزیرہ عرب کو ان سلطنتوں کے اثرات سے پاک کرنے کی کوششوں تک ہی محدود تھا۔ چنانچہ یمن اور عرب کے تمام جنوبی علاقوں نے ایرانیوں کی غلامی سے آزادی حاصل کر لی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں ایرانیوں کی طرف خاص نگاہ رکھی اور اس غرض کے لیے بعض اقدامات بھی کیے، لیکن آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ عرب کی شمالی سرحدوں کو قیصر کی فوجوں کی دار اندازی سے محفوظ رکھا جائے۔ شام پر چڑھائی کرنا نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تھا، نہ مسلمانوں نے ہرقل کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی خط کو شام پر چڑھائی کا بہانہ بنایا۔ پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ مسلمانوں کے لیے ایران اور شام پر چڑھائی کرنا ناگزیر ہو گیا۔ جس وقت یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور یمن اور اس کے نواح میں حضرت مہاجر بن ابی امیہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ مرتدین کی سرکوبی میں مصروف عمل تھے، اسی وقت سب لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب جزیرہ عرب میں صرف خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانروائی ہوگی، اور آئندہ کسی فتنہ پرور شخص کو شور و شر کرنے اور آتش بغاوت بھڑکانے کی جرت نہیں ہو سکے گی۔ مگر عام لوگوں کے برعکس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی خوش فہمی سے کام نہ لیا۔ یہ بات ناممکن نہیں تھی کہ فساد کے شعلے ایک بار ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ پھر بھڑک اٹھتے اور ایک بار پھر جزیرہ عرب میں انتشار پیدا ہو جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان تمام حالات کا گہری نظروں سے جائزہ لے کر سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور فرما رہے تھے کہ عرب قبائل کی شرانگیزی اور شورش پسندی کے خطرے سے بچنے کے لیے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ان کی توجہ ایران اور شام کی طرف مبذول کرا دی جائے، تاکہ انہیں حکومت اسلام کے خلاف سر اٹھانے اور فساد برپا کرنے کا کوئی موقع مل ہی نہ سکے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی بندوبست فرما چکا تھا۔ صحرائے شام میں بہت سے عرب قبائل آباد تھے اور ان سے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ بھی دین اسلام کو اسی ذوق و شوق سے قبول کر لیں گے جس طرح ان کے ہم قوم لوگوں نے قبول کر لیا تھا، اور وہ بھی اپنے ہم وطنوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی میں شریک ہو جائیں گے۔ یہ خیالات ہر وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دماغ میں رہتے تھے، تاہم اس کا مطلب وسعت سلطنت کی ہوس نہیں تھی، اور نہ آپ ایک وسیع علاقے پر اقتدار قائم کرنے کے خواہاں تھے۔ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو دین اسلام پر بے روک ٹوک عمل کرنے کے لیے اطمینان نصیب ہو اور اسلام کی تبلیغ کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ لوگوں کو اطمینان اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جب حکومت کی بنیاد عدل و انصاف پر ہو اور اس میں ہوس و خود غرضی کا بالکل دخل نہ ہو۔ عدل و انصاف کی بنیادوں پر قائم ہونے والی حکومت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا حاکم اعلیٰ ہر قسم کی خواہشات نفسانی سے مبرہ ہو اور اس میں خود غرضی و نفس پرستی کا شائبہ تک نہ ہو۔ وہ رعایا پر حد درجہ شفیق اور مہرباں ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس معیار پر 100% پورے اترتے تھے۔ وہ اپنے لیے کسی عہدے اور مرتبے کی خواہش مند نہ تھے۔ دوسروں کے مقابلے میں انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کو نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کی۔ رعایا پر وہ بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ عدل و انصاف کو وہ ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے اور اس کے قیام میں اپنی جان اور اہل و عیال تک کو فراموش کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطنت کے تمام امور کی نگہداشت بھی بطریق احسن فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا پہلا سال زیادہ تر مرتدین کی شورشوں کو رفع کرنے میں صرف ہوا۔ مسلمان اس فتنے کو رفع کرنے میں پوری تندہی سے مصروف تھے اور جوک در جوک اسلامی لشکروں میں شامل ہو کر جہاد کے لیے ارد گرد کے ملکوں میں جا رہے تھے۔ لیکن اس نازک ترین موقع اور صورتحال میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انتظامی اور ملکی امور سے غافل نہ رہے۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ اگرچہ انہیں اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کرنا پڑا، وہ سال بھر قاضی کے عہدے پر فائز رہے، لیکن کوئی مقدمہ فیصلے کے لیے ان کے سامنے پیش نہ ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سپرد بیت المال کا انتظام تھا۔ زکوٰۃ اور صدقات کا جس قدر مال جمع ہوتا تھا وہ اس کی تقسیم کے لیے مامور تھے۔ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سپرد کتابت کا فریضہ تھا اور تمام فرامین اور مراسلے یہی حضرات تحریر کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے مقرر کردہ عمال اور قائدین بھی ارد گرد کے شہروں میں اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مصروف تھے۔ ان تمام لوگوں کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے گہرا رابطہ قائم تھا اور اہم ملکی امور میں کوئی فرد ان سے مشورہ لیے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے ارتداد کی جنگوں کے دوران میں ان کے اور ان کے عمال و قائدین کے درمیان کثرت کے ساتھ خط و کتابت ہوئی جو تاریخ میں محفوظ ہے۔
ارتداد کی جنگوں کی وجہ سے چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا پہلا سال انتہائی مصروفیت کا گزرا، اس لیے انہوں نے حج کے موقع پر اپنی جگہ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ فرما دیا، اور جب تک مرتدین سے جنگیں جاری رہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کسی اور جانب اپنی توجہ مرکوز کرنا ممکن نہیں تھا۔ جب تمام مرتدین کا مکمل قلع کما کر دیا گیا اور گوشے گوشے پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توجہ اس ضروری مسئلے کی جانب ہوئی کہ اشاعت اسلام کے لیے مسلمانوں کو آئندہ کیا منصوبہ جات کرنے چاہیے اور اپنی جد و جہد کو کس شکل میں جاری رکھنا چاہیے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ایک شکل تو یہ تھی کہ رومیوں پر حملہ کیا جائے اور ان جنگوں کو جن کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے ذریعے سے فرما چکے تھے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے۔ عربوں کی توجہ کاملاً رومیوں کی طرف پھیر دینے سے نہ صرف آئندہ کے لیے سرزمین عرب سے بغاوت اور فتنہ فساد کا خطرہ دور ہو جاتا بلکہ مملکت روم کے طول و عرض میں اشاعت اسلام کے لیے بھی راستہ بالکل صاف ہو جاتا۔ لیکن اس سلسلے کا ایک دوسرا رخ بھی تھا جس پر نظر رکھنا بہت ضروری تھا، وہ یہ کہ اگر مسلمان رومیوں پر غالب نہ آ سکے تو پورا جزیرہ عرب شدید خطرے سے دوچار ہو جاتا، جو مرتدین کے فتنے سے کہیں سخت ہوتا۔ رومی اپنے علاقوں میں مسلمانوں کو شکست دے کر انہیں اپنے علاقے سے نکال دینے پر ہی بس نہ کرتے بلکہ انہیں ان حملوں کا سبق سکھانے کے لیے جزیرہ عرب پر بھی حملہ کرنے سے گریز نہ کرتے۔ عرب پر رومیوں کی جلگار معمولی بات نہیں تھی، اس صورت میں اسلام خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ مرتدین کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اسلام نے آ کر عرب سے بت پرستی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا اور تمام عرب عقیدہ توحید سے منسلک ہو چکے تھے۔ یہ ایک ایسی زبردست قوت تھی جو اسلام کو حاصل تھی۔ مدعیان نبوت نے قبائلی عصبیت کو ابھار کر سادہ لوح لوگوں کو چند روز کے لیے تو اپنے پیچھے لگا لیا، لیکن صرف بے بنیاد عقائد اور مضحکہ خیز تعلیمات کی بنا پر زیادہ دیر تک انہیں اپنے ساتھ لگائے رکھنا ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہی ان لوگوں کا جھوٹا اور باطل عقائد ان کے پیروں پر ظاہر ہونے لگا وہ ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ لیکن رومیوں کی بات جدا تھی، وہ مذہباً عیسائی تھے اور اس دین کے پیرو تھے جو ایک شاندار ماضی کا حامل تھا، اور پھر مسلمانوں کی طرح وہ بھی اہل کتاب ہونے کے علاوہ زبردست قوت و طاقت کے مالک تھے۔ یہ سچ ہے کہ ان کے اور ایرانیوں کے درمیان سالوں سے جنگ و جدل کا سلسلہ جاری تھا۔ شروع میں ایرانی ان پر غالب آ گئے لیکن بعد میں رومیوں کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ جنگ و جدل کے اس لامتناہی سلسلے نے دونوں سلطنتوں کی قوت و طاقت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا رعب و دبدبہ ہمسایہ اقوام پر بدستور قائم تھا۔ آپس میں تو وہ جنگ و جدل میں مصروف اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں مشغول تھے، لیکن کسی دوسری سلطنت کی مجال نہیں تھی کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکتی، خصوصاً عرب جیسی قوم کی جس کی قوت و طاقت ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں بظاہر کچھ بھی نہیں تھی، اور ان سلطنتوں سے جنگ چھیڑنا اپنی موت کو اپنے ہاتھوں دعوت دینے کے مترادف سمجھا جا سکتا تھا۔ دوسرا، عربوں کی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی ایرانیوں سے جنگ کرنے کا خیال نہیں آ سکتا تھا۔ حجاز فارس کے ساتھ ملا ہوا نہیں تھا اور عرب کے جو علاقے ایران سے ملے ہوئے تھے ان میں اس سے پہلے ارتداد کا فتنہ زور و شور سے بھڑک چکا تھا اور کسی جنگ کی صورت میں اس علاقے کے لوگوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے یہی صورت مناسب تھی کہ وہ فتنہ ارتداد ختم کرنے کے بعد تمام تر توجہ سلطنت کے اندرونی استحکام اور قیام امن پر صرف کرتے تاکہ عرب ایک وحدت میں منسلک ہو کر اقوام عالم میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیتے اور ان کی قوت و طاقت میں شاندار اضافہ ہو جاتا۔ سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر ہے،